بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان من، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 اقسام کے جنوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک جنات وہ ہیں جو قیامت تک کے لیے ازل سے ابد تک لعنت کا شکار رہیں گے۔ دوسرے جنات وہ ہیں جو رسول بھی تھے اور انبیاء کرام کے مددگار بھی تھے۔ تیسری قسم کا لفظ جن عربی کے لغاتی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مزید گفتگو سے پہلے برائے مہربانی ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ابلیس، طاغوت اور شیطان کے ناموں سے بلایا ہے۔ یہی ابلیس یا جن یا شیطان ہی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، مگر ابلیس جن نے سجدے سے انکار کیا، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں ہے۔ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا کہ ابلیس جن اور اس کی اولاد کو ہرگز اپنا دوست نہ بنانا، وہ دشمن ہیں، جیسا کہ سورۃ الکہف میں ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، قوم جن سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ وہ ہمارے دشمن ہیں، ظالموں کو کیا ہی برا بدلہ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان ابلیس جنوں کو نار سموم یعنی آگ سے خلق کیا تھا، جیسا کہ سورۃ حجر میں فرمایا، اور جنوں کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں پر نافرمانی کی وجہ سے قیامت تک کے لیے لعنت قرار دے دی ہے، جیسا کہ سورۃ صاد میں ہے۔ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ رہندہ لعنت کیا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک کے لیے۔ ہمیں ان آیات سے اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ ابلیس، جنات اور ان کی اولاد ہمارے دشمن ہیں، اور قیامت تک کے لیے ان سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت واجب ہو چکی ہے۔ لیکن جہاں جنات لعنتی ہیں قیامت تک کے لیے، وہیں جنوں میں سے رسول بھی تشریف لائے، جیسا کہ سورۃ انعام میں ہے کہ اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تم میں کے رسول نہ آئے، تم پر میری آیتیں پڑھتے اور تمہیں یہ دن دیکھنے سے ڈراتے۔ جہاں جنوں میں سے رسول آئے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے لشکر جرار رکھا ہوا تھا، جیسا کہ سورۃ نمل میں ہے، اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے، تو وہ روکے جاتے تھے۔ یہ جنوں کے لشکر جرار حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر قسم کے کام کرتے تھے، جیسا کہ سورۃ سبا میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک عفریت جن ملکہ سبا کے تخت کو پلک جھپکنے میں لانے کا فرمایا تھا، جیسا کہ سورۃ نمل میں ہے۔ ایک بڑا عفریت جن بولا کہ وہ تخت میں حاضر کر دوں قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں۔ جنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی سنتے تھے اور ایمان لاتے تھے، جیسا کہ سورۃ جن میں ہے کہ تم فرماؤ مجھے وحی ہوئی ہے کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا تو بولے ہم نے عجیب قرآن سنا کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے
اور تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔ حیرت انگیز طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جن اور آدمی اپنی عبادت کے لیے بنائے، جیسا کہ سورۃ الذاریات میں ہے، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت یعنی بندگی کریں۔ اب سوال یہ ہے، آخر تمام جنات اور ان کی اولاد انسانوں کی دشمن ہے اور جنوں پر قیامت تک کے لیے لعنت بھی قرار پا چکی ہے، لیکن پھر یہ کون سے جن ہیں جو رسول بھی ہوتے تھے اور انبیاء کرام پر ایمان لاتے تھے اور انبیاء کرام کے لشکر جرار بھی ہوتے تھے؟ یہ انتہائی مشکل سوال ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیسری قسم کے جن کا ذکر کرنا لازمی ہے، کیونکہ اس مشکل سوال کا جواب وہیں سے حاصل ہوگا۔ عربی کا لفظ جن کے کئی معنی ہیں، متضاد بھی، مختلف معنی بھی ہیں۔ جیسے جن کے لغاتی معنی اندھیرا ہے، جیسے سورۃ انعام میں ہے، پھر جب ان پر جن یعنی رات کا اندھیرا آیا، ایک تارا دیکھا۔ جن کے معنی ڈھال بھی ہیں، جیسے سورۃ مجادلہ میں ہے، انہوں نے اپنی قسموں کو جن یعنی ڈھال بنا لیا تو اللہ کی راہ سے روکا۔ جن کے معنی مجنون یعنی دیوانے کے بھی ہیں، جیسا کہ سورۃ تکویر میں ہے، تمہارا صاحب مجنون یعنی دیوانہ نہیں۔ جن کے معنی جنت کے بھی ہیں، جیسا سورۃ تکویر ہی میں ہے، اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی۔ جن کے بے شمار معنی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے لفظ جن کو انس کے مقابلے میں بھی بیان کیا ہے، جیسے سورۃ الذاریات میں ہے کہ میں نے جن اور انس کو پیدا نہ کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ جیسے سورۃ رحمان میں فرمایا، اے جن و انس کے گروہ۔ سورۃ رحمان ہی میں فرمایا، ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان اور جن نے اس سے قبل۔ جہاں انس یعنی انسان کے ساتھ جن یا جان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی خانہ بدوش دیہاتی لوگ ہیں، کیونکہ عربی میں انس ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مستقل شہروں میں ایک جگہ سکونت پذیر ہوں، اور انس کے مقابلے میں جن وہ قبیلے ہوتے تھے جو مسلسل ایک جگہ نہیں رہتے تھے۔ یہ لوگ جہاں پانی اور چراہ گاہیں ہوتی تھیں وہاں منتقل ہو جاتے تھے، تو ایسے دیہاتی خانہ بدوش لوگوں کو جان یا جن بھی کہتے تھے۔ یہی وہ دیہاتی خانہ بدوش قبیلے تھے کہ انہی میں سے رسول بھی آئے تھے۔ یہی خانہ بدوش جن قبیلے تھے جو پیغمبروں پر جوک در جوک ایمان لاتے تھے۔ یہی خانہ بدوش جن دیہاتی قبیلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر جرار تھے، اور وہ جن یا شیطان ابلیس کی اولاد جو آگ کے لوکے سے خلق ہوئے وہ الگ ہیں۔ یہ آگ سے بنے شیطانی جنات پر اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کے لیے لعنت ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن میں ہر جگہ جن سے مراد ابلیس جن مراد نہیں ہے، بلکہ سیاق و سباق یا مضمون کو سمجھتے ہوئے جن کے معنی ایڈجسٹ کریں، یعنی دیکھیں کہ جن سے مراد خانہ بدوش قبیلی لوگ ہیں یا شیطان ابلیس جن مراد ہیں یا مزید لغاتی معنی رکھنے والا جن مراد ہے۔ عزیزان من، اچھی طرح سمجھ لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھنڈ کے جھنڈ جو جنات ایمان لائے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو جنات لشکر جرار تھے
اور جنوں میں جو رسول مبعوث ہوئے تھے ان سے مراد خانہ بدوش قبائل کے لوگ مراد ہیں۔ ہرگز شیطان ابلیس آگ سے بنے جنات مراد نہیں ہیں۔ یاد رکھیں انبیاء کرام کی مدد انسان کرتے ہیں، شہری ہوں یا خانہ بدوش قبیلی جن لوگ ہوں، اور دوسرے مدد کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ملائکہ ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ انفال میں ہے، جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزاروں فرشتوں کی قطار سے۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا، جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 3000 فرشتے اتار کر۔ عزیزان من اچھی طرح سمجھیں کہ رسول انسانوں میں سے آتے ہیں، خواہ وہ شہری ہوں یا خانہ بدوش جنوں یعنی لوگوں میں سے ہوں۔ انبیاء کرام پر ایمان لانے والے دیہاتی جن یعنی خانہ بدوش لوگ اور شہری لوگ ہوتے ہیں۔ جنوں انس یعنی دیہاتی اور شہری لوگ انبیاء کرام کے لشکر اور مددگار ہوتے ہیں، اور شیطان ابلیس جنات جو آگ سے خلق ہوئے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کے لیے لعنت ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔